بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ عزیز طلبہ کرام، ایک مومن کی زندگی میں ادب کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر ادب کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والا نصیبہ والا ہوتا ہے۔ جو ادب والی زندگی گزارتا ہے اسے بارگاہ خداوندی سے حصہ ضرور ملتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ مثلا ایک طالب علم ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن استاد کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ اور علم کے دوسرے ذرائع کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتا ہے تو اسے علم حاصل نہیں ہوگا۔ من لا ادب له لا علم له، جو بے ادب ہوگا وہ علم سے محروم رہے گا۔ علم اور معلومات میں فرق۔ یہاں اول نمبر سے کامیاب ہونے والا کوئی طالب علم جو ادب کا اہتمام نہیں کرتا یہ کہہ سکتا ہے کہ ادب کے سلسلے میں میری کوتاہی کے باوجود میں ہمیشہ اول نمبر سے پاس ہوتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ بے ادب کو علم نصیب نہیں ہوتا؟ یہ ایک غلط فہمی ہے جو علم کی حقیقت سے بے خبری کی وجہ سے پیش آ رہی ہے۔ ایسے طالب علم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم نقوش کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک نور ہے جس کے ذریعے خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ نقوش یعنی حروف اور الفاظ علم نہیں بلکہ معلومات ہے۔ آپ نے ان الفاظ سے جان لیا کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم تو ایک نور ہے جو قلب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور پھر اس کی شعاعیں وہاں سے نکل کر پورے جسم میں پھیل کر جسم کے ہر عضو کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ہے حقیقی علم۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں مگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو آپ کو نماز کا علم حاصل نہیں۔ ہاں، جو شخص نماز کی فرضیت کے علم کے بعد نماز کی پابندی بھی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے نماز کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ حقیقی خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ الغرض، مومن کی زندگی میں ادب کا ہونا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہوگی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ انسان میں اگر ادب نہ ہو تو وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب سے انسانیت آتی ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ جو شخص علم و ادب سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس شخص میں ادب نہیں وہ نفرت کا سبب بنتا ہے، اس سے لوگ محبت نہیں کرتے۔ ایسا شخص حقیقت میں مخلص اور یتیم کہلانے کے قابل ہے۔ ایک عربی شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، لیس الجمال بأثواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب وليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والادب۔ حقیقی اور کامل خوبصورتی ہمیں زینت بخشنے والے کپڑوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ اور حقیقی یتیم وہ بچہ نہیں جس کے والدین انتقال کر گئے ہوں، بلکہ حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جو علم و ادب سے محروم رہ گیا ہو۔ ایک ایسے شخص سے جو علم و ادب سے آراستہ نہ ہو اور اخلاق سے کورا ہو کسی کو محبت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر آ جائے۔ اس کے برعکس وہ نادار مفلس جو علم و ادب سے آراستہ ہے اور اخلاق فاضلہ کا مجسمہ ہے، وہ چونکہ حقیقی جمال سے آراستہ ہے اس لیے وہ ہر دل عزیز بھی ہوگا اور قابل احترام بھی ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے کالے رنگ کا، موٹے ہونٹوں والا، غیر معتدل قد والا، ظاہر ہے کہ اول مرتبہ میں طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کے ادب اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر اور اس کی پرحکمت باتوں کو سن کر ہر شخص اس کا گرویدہ ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس دوسرا شخص گورے رنگ کا ہے اور نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس ہے، ظاہر ہے کہ اول مرتبہ میں اس کی طرف میلان ہوگا، لیکن برتنے پر اس کی بد اخلاقی ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے دل بہت جلد مقدر ہو جائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ادب کی بڑی اہمیت ہے اور بڑوں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ادب کا اس قدر اہتمام کیا کہ پتہ چلتا تھا کہ ادب ان کی زندگیوں کا ایک بہت ہی اہم جز ہے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔